تھینک یو قاری صاحب فار گیو می سم ٹائم. تو آج سب سے پہلا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اسلام تو عزت دینے کے لیے آیا تھا، بٹ ایز کمپیئر ٹو ادرز مسلمان آج کل پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ مطلب کہ باقی ممالک آپ دیکھیں کتنی ترقی کر رہے ہیں بٹ مسلمان پیچھے جا رہے ہیں، اس کی کیا ریزن ہے آپ کے خیال میں؟ بلال بھائی، سب سے پہلے آپ نے جو سوال کیا اسلام کے متعلق، اپنی کل کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یہ یہود و نصارہ ہم سے اپنے فیصلے کرواتے تھے، لیکن آج جب چاہتے ہیں، جب مرضی چاہتے ہیں، جس ملک میں چاہتے ہیں، پہلے اسلامی ماحول خراب کرتے ہیں ان ملکوں کا، اس کے بعد اس ماحول کو درست کرنے کے لیے اس میں خود داخل ہو جاتے ہیں. اس کی مرکزی وجہ کیا ہے کہ آخر ہم اس ڈگر پہ چل رہے ہیں، ہم پہ ذلت کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، اس کی مرکزی وجہ کیا ہے؟ وہ ایک آیت کے ذریعے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. دنیا کی کوئی قوم اللہ اس کے رسول سے دور ہو جائے، ان کے معاملات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے لباس، ان کی انداز گفتگو، جو بھی ان کی زندگی کا طرز عمل ہے، ان سے یہ لگے کہ ان کا کم از کم اللہ اس کے رسول سے کوئی تعلق نہیں، تو فرمایا سن لو، یہ لوگ بھلے اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیں، مومن کہلوائیں، دین کے ٹھیکیدار کہلوائیں، جو مرضی کہلوائیں، سن لو اولئک فی الاذلین، یہ کائنات کے ذلیل ترین لوگ ہیں. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے دین کو چھوڑ دیا، نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دیا، اسلامی کلچر کو چھوڑا اور مغربی تہذیب کی طرف چلے گئے. بس یہی بات ہے کہ ہم نے اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر مغربی تہذیب کو اپنایا اور ہم ذلیل ہو گئے. دوسرا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بینگ اے مسلم جب انسان بہت زیادہ جو ہے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کیا یہ جو ہے مصیبتیں مسلمان کا مقدر بن جاتی ہیں؟ کہیں یہی کوئی ریزن تو نہیں ہے اس کی، یہ جو آج کل بہت سارے امتحانات مسلمانوں کے اوپر آ گئے ہیں؟ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی بلال بھائی، بالکل، یہ جو عذاب آ رہے ہیں وہ کسی بھی صورت میں ہو، طوفان کی صورت میں ہو، بارشوں کی صورت میں ہو، ظلم و بربریت کی صورت میں ہو، وہ کسی بھی صورت میں ہو، عذاب کے بارے آپ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی پہ ظلم اللہ نہیں کرتا. یہ جو کچھ ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ فقط ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. وہ جو کچھ ہم نے کمایا ہے، جو ہم نے کرتوت کیے ہیں نا، فقط وہی ہمارے سامنے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو نا تمہارے سامنے، یہ فقط تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. ویعفو عن کثیر، لیکن یاد رکھو پورا بدلہ نہیں دیتے. ایک شخص گناہ کرتا ہے اس کو پورا عذاب نہیں ہم دیتے. ویعفو عن کثیر، بہت تو ہم معاف کر دیتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ورنہ جتنے ہمارے اندر جرائم ہیں، جی بالکل ایسے ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اب تک تباہ و برباد ہو جاتے. پچھلی قوموں کے اندر ایک جرم تھا، سب تباہ ہو گئی. لیکن یہ آج جب دیکھیں، غور کریں، سارے جرائم ہمارے اندر جمع ہو چکے ہیں. تو یہ اس کے اندر مرکزی کردار ہمارے ہاتھوں کی کمائی، ہمارے اعمال ہیں. اس وجہ سے یہ سارے عذاب آتے ہیں. اچھا قاری صاحب، آخری میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اسلام کے نظریے کے حوالے سے مطلب مسلمان کو کیا کرنا چاہیے کہ جو ہے یہ آفتیں دور ہو جائیں، یہ آزمائشیں دور ہو جائیں جو کہ آج کل بہت ہی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی ہیں؟ ہم سنت کو اپنائیں، بدعت کو اپنائیں، زنا کریں، چوریاں کریں، ڈکیٹیاں کریں، لوگوں کی عزتوں پہ حملے کریں، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس لیے کہ ہم آزاد ہیں. اور آزادی کا حقیقی معنی یہ تھا کہ اللہ ہم اب آزاد ہیں. پہلے ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا. پہلے ہم لوگوں کے سامنے تیرے دین کو پھیلا نہیں سکتے تھے. حدود اللہ کی تنفیذ کے ذریعے، حدود اللہ کی تنفیذ اب ہم کریں گے اس لیے کہ اب ہم آزاد ہیں. دنیا کا کوئی انسان جرت نہیں کرے گا زنا کرنے کی، شراب پینے کی، چوری کرنے کی. اے اللہ امن قائم ہو جائے گا. اس کا معنی تو یہ تھا، اور ہم نے اس کا معنی کیا سمجھا ہے. اس لیے امن قائم کرنے کے لیے، ان عذابوں سے بچنے کے لیے، اس کا رستہ، طریقہ کار ایک ہی ہے کہ آپ حدود اللہ کو نافذ کرتے ہیں.